حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ مقام حبیب کے بعد مقام خلیل ہے۔ ہمارے نبی اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ کے بعد سب سے بلند اور درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے پوری امت جتنا کام کیا۔ قرآن کریم میں ہے، اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ ایک وقت تھا پوری دنیا میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، رب کو اکیلا ماننے والے، رب کے احکامات ماننے والے۔ آپ اکیلے نمرود کی پوری بادشاہی سے ٹکرا گئے۔ آپ نے قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے بت توڑ ڈالے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم نے پوچھا تو فرمایا کہ اس بڑے نے توڑے ہوں گے۔ قوم نے کہا کہ یہ ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا؟ قوم کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور بول نہیں سکتے، وہ تمہیں نفع نقصان کس طرح دیتے ہیں؟ تمہاری حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ نمرود اور اس کی قوم نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ میں ڈالنے کا دن مقرر کر دیا گیا۔ عورتوں نے منتیں مان کر ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو ابراہیم کو جلانے والی لکڑیوں میں بھی اتنی لکڑیاں ڈالوں گی۔ 1 مربع میل میں آگ جلائی گئی۔ اگر پرندہ اوپر سے گزرتا تھا تو بھسم ہو کر آگ میں گر جاتا تھا۔ اگر کسی عام آدمی کو اس میں ڈالا جاتا تو آگ میں گرنے سے پہلے ہی جل بھن کر مر جاتا اور گرتے ہی ہڈیاں بھی جل جاتی۔ کوئی اس آگ کے قریب نہیں جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے یا منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ فرمایا، میں اجازت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا کہ بارش برسا کر ساری آگ بجھا دوں۔ اس سے بھی یہی پوچھا۔ فرشتے نے کہا، میں اجازت لے کر آیا ہوں۔ اس کو بھی انکار کر دیا۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، اسے بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم پر سلامتی والی اس لیے کہا کہ کہیں زیادہ ٹھنڈی ہو کر ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس دن ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور کوئی بھی پوری دنیا میں آگ سے فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ اللہ نے آگ کے اندر ایک چشمہ جاری کر دیا اور ایک انار کا درخت لگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے انار کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے تھے، فرمایا، وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ نے اپنے رب کے حکم پر اپنا گھر بار، ماں باپ اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور امتحان آ گیا۔ جب 87 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو یہاں سے لے کر کوچ کرو۔ جبرائیل آئے اور ان کو لے کر چلے۔ راستے میں جہاں کہیں سرسبز جگہ آتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھتے، کیا یہاں رہنے کی اجازت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے، نہیں، یہاں کا حکم نہیں ہے، منزل آگے ہے۔ جب خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آ گیا، جہاں کسی وقت کعبہ کو تعمیر کرنا تھا اور مکہ شہر آباد ہونا تھا، اس ریگستان میں آپ کو اترنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کے خلیل اپنے رب کی محبت میں مسرور مگن اسی چٹیل میدان میں بیوی اور بچے کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان یہاں ختم نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان دونوں کو چھوڑ کر شام کی طرف کوچ کریں۔ اللہ کا خلیل حکم پاتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تعمیل حکم میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں کیا کہ بیوی کو بتا ہی دیتے کہ مجھے خدا کا حکم ملا ہے اور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب آپ کو جاتے دیکھا تو پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جواب ہی نہیں دیتے، بار بار پوچھنے پر جواب نہیں دیتے اور چل رہے ہیں۔
آخر کار حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھ لیتی ہیں کہ کیا اپنے رب کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں؟ آپ سر ہلا کر ہاں میں جواب دیتے ہیں، یعنی زبان سے بتاتے نہیں ہیں۔ اس پر وہ پاک بی بی پکار اٹھتی ہے کہ اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پر یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، بچہ پیاس کی وجہ سے بلکنے لگتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی ہیں، شاید کوئی قافلہ یا کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے پانی مل جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ جب بچے کے پاس آتی ہیں تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں کہ بچے کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اس کے مقدس پاؤں سے چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کا جوش دیکھ کر اسے کہتی ہیں زمزم، یعنی رک جا۔ پانی کا جوش دھیما پڑ جاتا ہے۔ اب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس چشمے کے مالک ہو جاتے ہیں۔ پانی کو دیکھ کر پرندے آتے ہیں، پرندوں کو دیکھ کر قافلے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں ضرور پانی ہے۔ پانی پا کر وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ بھی یہاں رہائش اختیار کر لیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس شرط پر اجازت دیتی ہیں کہ اس چشمے کے مالک میں اور میرا بیٹا ہوں گے۔ قافلے والے خوشی سے مان لیتے ہیں اور یوں ایک چھوٹی سی بستی بن جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار بیوی بچے کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب بچہ 12 سال کا ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت سے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے پھر آزمائش آتی ہے کہ خلیل تو میرا ہے، اور محبت سے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن پاک باپ بیٹے کے مکالمے کو سورہ صفات میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ کام میں کچھ مدد کر سکے، ابراہیم نے اس سے کہا، اے بیٹے، میں تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتلا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے کر ذبح کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ شیطان حملہ کرتا ہے، تو کیسا باپ ہے، ایک خواب کی وجہ سے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے چلا ہے؟ آپ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لگا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، وہ کیوں؟ شیطان نے کہا کہ انہیں خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے تو پھر ان کو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی پتھر مارا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بچے کو ذبح کرنے لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی باپ کس طرح اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا رحم دل باپ؟ شیطان نے کہا کہ ان کو اللہ کی طرف سے ایسا کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی فرمایا، تو پھر وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی پتھر مارا۔ اللہ نے حاجیوں کے لیے سنت کو بھی ضروری قرار دے دیا کہ تینوں جگہوں پر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو بھی حج اور عمرے میں ضروری قرار دے دیا۔ قربانی کو بھی صاحب نصاب پر واجب قرار دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس کا طواف کیا، اس کا حج کیا۔ اللہ نے طواف کرنے والی اور حج کرنے والی ایک امت کھڑی کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیوں کی انتہا کر دی، اللہ نے بھی عطا کی انتہا کر دی۔ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا، ان کی سنتیں زندہ رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ہاتھ باندھ دیے، اس کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ اکلوتے بیٹے کی شکل دیکھ کر کہیں ترس نہ آ جائے، کہیں شفقت نہ بیدار ہو جائے۔ بس آپ نے چھری چلا دی، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور جنت سے ایک مینڈے لا کر ذبح کروا دیا۔ فرمایا، اے ابراہیم، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ خواب میں چونکہ ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، لیکن اسماعیل ذبح تو نہیں ہوئے تھے، اللہ نے قربانی مانگی تھی، لی نہیں تھی۔ ذبح کرتے ہوئے دکھایا تھا، کروایا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی بنیادیں ڈھونڈ کر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اس کو آباد کیا۔ قیامت تک ان کا یہ اجر جاری رہے گا۔ مکہ والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں، اے میرے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں پھل کھانے کو دیں تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ جس جگہ پر گھاس بھی نہیں اگتی تھی، پانی بھی نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو وہاں آباد کیا اور دعا کی، آج وہاں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ لوگ نمازوں میں اور طواف میں مصروف ہوتے ہیں اور دنیا بھر کا بہترین فروٹ وہاں پہنچتا ہے۔ ہمارے ملک میں سے بھی سب سے اچھی کوالٹی کا فروٹ عرب میں جاتا ہے، خاص طور پر مکہ شریف میں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ فی الحال مجھے دیجیے گا اجازت۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔